کہتے ہیں کہ ان کو اکیلا رکھا جاتا ہے. ان کی مشینیں چھین لی گئی ہیں, ان کی ورزش کی مشینیں لے لی, ان کا ٹی وی بند کر دیا, ان کا اخبار بند کر دیا, 4x4 کے کمرے میں رکھا گیا. یہ سب لغویات ہیں, یہ جھوٹ پر مبنی چیزیں ہیں. اتنا بڑا سر آپ سوٹ ایک ان دفعہ کو لے ملا جائیں نا, ہے. دودھ کا دودھ یہ پانی کا پہلے پانی گئے ہو ہوئے, جائے. انہوں نے دیکھا ہوا ہے, وہی جگہ ہے جو پہلے یہ دیکھ کر آئے ہیں. تو آپ 2 مہینے سے وکلا بھی نہیں ان کے پاس گئے. جائیں گے, بالکل چلے جائیں گے, ملاقات بھی ہو جائے گی. عمران خان سے ملاقات سیاست کی موجودہ حیت کی وہ آئرنی ہے کہ جس پر تمام عدالتی احکامات, وزیر اعظم سے درخواست اور قاعدہ قانون بے بس ہیں. آج ایک بار پھر ملاقات کا دن تھا. حزب معمول پولیس نے معمول کی سیکیورٹی کو تبدیل کر لیا. عمران خان کی بہنوں اور کارکنان کو داگل ناکے سے بھی 1 کلومیٹر دور روک لیا گیا. ماربل فیکٹری ناکے کے قریب علیمہ خانم اور کارکنان نے قرآن خوانی کی. پولیس کی بھاری نفری اطراف میں موجود رہی. پولیس نے کارکنان کو آگے جانے سے روکنے کے لیے رکاوٹیں لگا کر راستہ بند رکھا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خانم کا کہنا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفیکیشن 5 ماہ تک کیوں روکے گئے. اپوزیشن لیڈرز کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کر کے یہ غیر آئینی کام کر رہے تھے. ان سے کوئی پوچھے پاکستان کن اصولوں پر چل رہا ہے. عمران خان سے ملاقات پر غیر اعلانیہ پابندی تحریک انصاف کے سیاسی معاملات کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. تاہم ایک بار پھر عمران خان سے ملاقات کے لیے بیرسٹر علی ظفر سمیت تحریک انصاف کے 14 سینیٹرز نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی قید تنہائی ختم کرنے کا حکم دیا جائے اور دونوں کو جیل مینول قانون کے مطابق حاصل حقوق دیے جائیں. درخواست میں محکمہ داخلہ پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فری کین بناتے ہوئے عمران خان سے ملاقات کروانے کی اجازت دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کا کیس کل 21 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کوارڈینیٹر وزیر اعظم اختیار ولی خان صاحب اور ہمارا ساتھ دے رہے رہنما تحریک انصاف اور یہ درخواست عدالت میں لے جانے والے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. بیرسٹر صاحب آپ سے آغاز کروں گی. پہل تو فرمائی دیجیے گا کہ اب اللہ اللہ کر کے دونوں ایوانوں کے اندر قائد حزب اختلاف جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے, مگر آج گیلانی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ پشاور ہائی کورٹ کی وجہ سے یہ ہولڈ اپ تھا. کیا 5 ماہ کی تاخیر پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈرز کا نہ ہونا یہ واقعی صرف پشاور ہائی کورٹ کی وجہ سے ہولڈ اپ تھا یا یہ کیا جا سکتا تھا بآسانی؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ خوشائن بات ہے کہ ہو گئے, اور اب ایک طرح سے ایوان دونوں جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں, کیونکہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے بغیر یہ ایوان نہیں چل سکتے تھے. اب تاخیر کیوں ہوئی اس کی وجہ جو بتائی گئی ہے میں تو اس کو نہیں مانتا, وہ ایک بہانہ ہی تھا. لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ چونکہ نیشنل اسمبلی میں جو اسپیکر کا فیصلہ وہ رکا ہوا تھا اور اسپیکر اچکزئی صاحب کو اس وقت نہیں کر رہے تھے, تو سینٹ چیئرمین صاحب سے ہماری جب ملاقات ہوئی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں حکومت نہیں ہوں, میں انتظار کروں گا کہ اسپیکر کا کیا فیصلہ ہوتا ہے, پھر میں اپنا فیصلہ سناؤں گا. تو وہ چونکہ اسپیکر کا فیصلہ پرسوں آیا تو سینٹ کا بھی پھر فیصلہ اس کے بعد آج کر دیا گیا. And do you really believe کہ ان اہم نوٹیفیکیشنز کے پیچھے نواز شریف صاحب کا ہاتھ تھا؟ نہیں, میرا نہیں خیال. آئی تھنک یہ تو ایک انٹرنل معاملہ ہے اور یہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کا ہی فیصلہ ہونا چاہیے. آئیڈیل سچویشن میں تو سر بہت کچھ ہی ہونا چاہیے. جی, اگر کسی کا پیچھے ہاتھ ہے تو اچھا ہاتھ ہے پھر کہ فائنلی ہو گیا, لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا نہیں ہوں کہ کون تھا اس کے پیچھے. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ فائنلی اسپیکر اور چیئرمین صاحب نے فیصلہ کیا. کیا بات ہے اختیار ولی خان صاحب کہ 5 مہینے لگ گئے آپ کو, وہی کام جو کرنا تھا پہل کر دیتے تو کیوں نہ بہتر ہوتا. ایوان کہ روز آپ ریزولوشنز پاس کرتے ہیں ایوان کے تقدس کی اور آزادی کی, اور ایوان ہی ڈس فنکشنل رہا آپ کی زیر نگرانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ماہر بخاری. انفیکٹ بات ایسی ہے کہ اول تو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہی از اے ویری سافٹ اینڈ ویری سین وائس آف پاکستان تحریک انصاف, اور میں ان سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ بولیں گے چند چیزوں کو کہ یہ ایسا ہی تھا, بیکاز یو آر اے بیرسٹر اینڈ یو آر اے لائر. آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ اگر پشاور ہائی کورٹ کی ہرڈل بیچ میں پڑی ہو تو کیسے نوٹیفیکیشن اسٹے آرڈر تو نہیں تھا نا واٹ ایور, لیکن پھر بھی اسپیکر کا پروگیٹو بھی ہے, وہ چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. اینڈ کچھ لوگوں کے نام جو ہیں وہ ان کو معلوم ہے مجھ سے زیادہ بہتر بیرسٹر علی ظفر صاحب کو, جنہوں نے خود کہا تھا کہ
ہم پارٹی کے اس فیصلے سے زیادہ خوش نہیں ہیں کہ باہر سے کوئی اپوزیشن لیڈر امپورٹ ہو کر آیا اور وہ ہمارے اوپر بیٹھ جائے. ان کی اپنی پارٹی کے آپ تو ان سے بھی زیادہ ناخوش دکھ رہے تھے نا 5 مہینے. ہم نے کیا خوش, بہت تگڑی میں اپنی پوزیشن آپ کو کلیئر کرتا خان صاحب کی ہوں. رہی. آپ میری پوزیشن کیوں بتا رہی ہیں, میں خود بتا رہا ہوں آپ کو. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے, جس زاویے سے میں دیکھ رہا ہوں, عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ان کی ایک شناخت ہے اچکزئی صاحب کی, ان کا یہ خیال تھا کہ حکومت اس سے بھاگ جائے گی اور ان کو نوٹیفائی نہیں کرے گی. 5 ماہ تک تو صحیح خیال تھا. وہ تو پشاور ہائی کورٹ کی ہرڈل تھی, ان کے اپنے ممبرز کی ہرڈلز تھی, وہ ساری چیزیں تھی. ہم نے اس کو ٹھیک کیا, ڈیل کیا. آپ نے دوسرا پوچھا بیرسٹر صاحب سے, تو میں یہ کہوں گا کہ حکومت میں نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر فیصلہ نہیں ہوتے. سر یہ بہت ستم ظریفی ہے. پھر یہ نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو ستم ظریفی کی کیا بات ہے. ایک بندہ وہ ہمارا لیڈر ہے, ہمارا قائد ہے, ایک شخصیت کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پارلیمان قائد حزب اختلاف کے بغیر فنکشنل نہیں ہے. ان کی آشیرواد کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے آپ کو پارلیمنٹ کو مکمل کرنے کے لیے. یہ آپ دو چیزوں کو مکس کر Now people will dictate to you, sir. نہیں مہر, آپ دو چیزوں کو مکس کر رہی ہے. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس میں قانونی سکم تھے وہ ایک الگ چیز تھی, جو ان کی پارٹی کے آبزرویشنز تھے, ایلیگیشنز تھے, وہ ایک الگ چیز تھی. بٹ when it comes ایلیگیشنز ختم ہو گئے, ان کی پارٹی یکجا ہوئی, یکسو ہوئی, then اس کے yes definitely چلے let him نواز شریف صاحب نے اپنے سینیٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لیگلی یہ پابند تھے پشاور ہائی کورٹ کی وجہ سے, اور پھر آپ کی جو اندرونی سکم تھے مینز آپ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے, آپ کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے, اور اس کی آپ کو بہت پرواہ تھی. علامہ صاحب کو, میں آپ کو نظر آئے نہ آئے, میں علامہ صاحب کو اور اچکزئی صاحب کو چند مہینے بعد عمران خان کے خلاف بولتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور عمران خان ان کے خلاف بولیں گے. ان کا تعلق, ان کی دوستی وہ وقت کی ضرورت کے لیے ہوتی ہے. ٹیمپرری او ٹی پی کا آپ نے نام سنا ہے, ون ٹائم پاسورڈ, یہ ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں. آپ نے کیونکہ ایک درخواست بھی ڈال دی عدالت کے اندر عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے, اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی اس کو کنڈیشنل بنا چکے ہیں, نتھی کر چکے ہیں مذاکرات سے. ریئلسٹکلی سر یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کرے گی حکومت, یا ابھی تو ان کے اپنے بھی کال آف فیل میں بڑے تضادات ہیں؟ جی دیکھیں, درخواست تو ہم نے اس لیے کی ہے, سارے سینیٹرز جو ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے, انہوں نے مل کے درخواست دائر کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو بانی چیئرمین ہیں اور ان کی جو وائف ہیں بشرا بی بی, ان کو قید تہنائی میں رکھا گیا ہے. اس حکومت میں یہ ایک روٹین بن گئی ہے کہ جتنے بھی سیاسی ملزم ہیں ان کو قید تہنائی میں رکھا جاتا ہے. اور ہم نے پھر یہ پٹیشن کی ہے کہ کورٹ ڈکلیئر کرے, کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ قید تہنائی جائز ہے یا ناجائز ہے, اور اگر ناجائز ہے تو پھر جس کو قید تہنائی میں رکھا جا رہا ہے ان کی قید تہنائی کو ختم کیا جائے. اور سینیٹرز جو ہماری ایک ذمہ داری ہے پارلیمنٹیرینز کی حیثیت سے, ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم جا کے خود دیکھیں کہ کیا قید تہنائی میں کسی کو رکھا جا رہا ہے پورے پاکستان کے. آج کتنے مہینے ہو گئے سر کہ ان کی کسی سے گفت و شنید یا ملاقات نہیں ہوئی؟ تقریباً 2 مہینے ہو گئے مجھے ملے ہوئے ان کے وکیل کی حیثیت سے, اور فیملی کو بھی میرا خیال ہے کوئی 2 ہفتے یا 3 ہفتے ہو گئے ہیں. فیملی کی بھی تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کرائی گئی تھی ان کی بہنوں کی پچھلے 2-3 ہفتے پہلے, لیکن اس کو میں ملاقات نہیں سمجھتا. بیرسٹر صاحب نے یہ بات کی کہ ملاقات نہیں ہوتی. اب کچھ ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں اور کچھ تواتر سے ہوتی بھی ہیں میاں بیوی کی, تو مطلب قید تنہائی کہاں سے آ گئی؟ تو قید تنہائی کی بات کہاں سے آتی ہے؟ قید تنہائی والی بات تو یہ ہے ہی نہیں. مطلب چیزوں کو ایگزیجریٹ کر کے پبلک سمپتیز لینے کے لیے اور سینٹیمنٹس پہ تھرائیو کرنے کے لیے ایسی سٹیٹمنٹ سے گریز کرنا چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں ان کی پارٹی, ان کو میں نے کبھی نہیں سنا بیرسٹر علی ظفر صاحب کو, لیکن ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو بھوکا رکھا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ ان کو اکیلا رکھا جاتا ہے, ان کی مشینیں چھین لی گئی ہیں, ان کی ورزش کی مشینیں لے لی, ان کا ٹی وی بند کر دیا, ان کا اخبار بند کر دیا, 4x4 کے کمرے میں رکھا گیا. یہ سب لغویات ہیں, یہ جھوٹ پر مبنی چیزیں ہیں. اتنا بڑا آپ ایک دفعہ لے جائیں نا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی, یہ پہلے گئے ہوئے, انہوں نے دیکھا ہوا ہے, وہی جگہ ہے جو پہلے یہ دیکھ کر آئے ہیں. تو اب 2 مہینے سے وکلا بھی نہیں ان کے پاس گئے؟ جائیں گے, بالکل چلے جائیں گے, ملاقات بھی ہو جائے گی. ذرا آج کل کے حالات میں یہ جو 8 فروری کی کال ہے, واٹ از دس؟ سر یہ 8 فروری کی بات کی ہے اختیار ولی صاحب نے. بیرسٹر صاحب یہ رانا ثناء اللہ سمیت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کو یہ خدشہ نہیں ہے, ان کی انفارمیشن ہے کہ ابھی ان سے رسائی کرائی گئی آپ سب کی,
ان تک کرا دی گئی، تو آپ لوگ احکامات لے کر آئیں گے کہ 8 فروری کو کیا کیا کرنا ہے اور کتنا ہنگامہ مچانا ہے، جس کو یہ اوائڈ کر رہے ہیں کہ 26 نومبر ایک اور نہ ہو؟ وہ جو انسٹرکشنز ہیں کہ 8 فروری کو کیا ہونا ہے یا کیا نہیں ہونا، اس کا اختیار بھی اور اس کی انسٹرکشنز بھی آلریڈی دے چکے ہیں، اور اختیار دے دیا ہوا ہے چیف منسٹر کو بھی، اور جو ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان میں سے بھی لوگوں کو، اور جو چکزئی صاحب ہیں اور مولانا صاحب ہیں ان کو بھی دے دیا گیا ہے. سو بیسکلی اس سے یہ تو ایک بہانہ ہے کہ اور انسٹرکشنز دیں گے. حکومت کے پاس اگر اختیار ہے تو ایک ایسا ماحول بنائیں، رول آف لا کی بات کریں، قوانین کی بات کریں، آئین کی بات کریں، اور ایک جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو جو تشدد ہو رہا ہے وہ ختم کریں، اظہار رائے کو اوپن کریں، سینسرشپ کو ختم کریں. ماحول بنے گا تو شاید مذاکرات آگے بھی چلیں اور سکسیسفل اور کامیاب بھی ہوں. لیکن اس وقت مجھے بدقسمتی سے نظر نہیں آ رہی کوئی کرن. یہ روشنی لانا اس وقت حکومت کے اختیار میں ہے. میں تو ریکویسٹ کروں گا الٹا، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اپنا رول ادا کریں، میں ان کو کہوں گا کہ آپ بھی رول ادا کریں. پہلے آپ ہی لگا رہنا ہے سر. نواب صاحب مگر کی یہ گاڑی چھوٹ سیاسی گئی تھی. جگہ کی سیاسی گنجائش کریٹ کرنا، یہ تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے.